یہ کتاب اردو آڈیو بکس .com کی پیشکش ہے۔ اگر آپ بھی اس ویب سائٹ کا حصہ بننا چاہیں تو ضرور رابطہ کریں۔ اردو آڈیو بکس .com۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کی کتاب قواعد اردو۔ فصل اول۔ الفاظ ان انسانی آوازوں کو کہتے ہیں جو ہم اپنے خیالات ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ زبان الفاظ سے بنتی ہے، اول بلحاظ صوت یعنی آواز، اور دوم بلحاظ معنی صورت اور اصل، سوم بلحاظ ترکیب باہمی جس سے جملہ بنتا ہے اور جس کے ذریعے ہم اپنا ما فی الضمیر ادا کرتے ہیں۔ جب ہم کسی لفظ کو سنتے ہیں تو یا تو اس میں ایک سادہ آواز ہوتی ہے یا ایک سے زیادہ آوازیں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب ان آوازوں کو تحریر میں لاتے ہیں تو ان علامات کو حروف کہتے ہیں۔ مختلف استعمالات کی روح سے الفاظ کی کئی تقسیمیں ہو سکتی ہیں۔ جب وہ دوسرے الفاظ سے ملتے ہیں تو ان میں بعض اوقات تغیر و تبدل بھی واقع ہوتا ہے، یا جب کبھی ان میں کچھ اضافہ کر دیا جاتا ہے تو وہ نئے لفظ ہو جاتے ہیں۔ ان الفاظ کی ترکیب بعض خاص قواعد کی روح سے ہوتی ہے، اس لیے زبان کے قواعد 3 مضامین سے بحث کرتے ہیں۔ اول اصوات و حروف و اعراب یعنی ہجا، دوم تقسیم تبدیل و اشتقاق صرف، سوم جملے میں الفاظ کا باہمی تعلق نیز جملوں کا تعلق ایک دوسرے سے جسے نحو کہا جاتا ہے۔ فصل اول ہجا۔ ہجا سے مطلب ہے حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات۔ آواز کو تحریری علامات میں لانے کا نام حروف ہے۔ حروف کے مجموعے کو ابجد کہتے ہیں۔ ابجد کا لفظ ابتدائی حروف الف، بے، جیم، دال سے بنا ہے۔ چونکہ اردو زبان سنسکرت، فارسی اور عربی سے مل کر بنی ہے، لہذا اس میں سب زبانوں کے حروف موجود ہیں۔ خاص عربی حروف یہ ہیں: سے، ہا، زا، صاد، دعاد، توئے، زوئے، عین اور قاف۔ ہندی کے خاص حروف یہ ہیں: ٹے، ڈال اور رڑے۔ خاص فارسی کے حروف یہ ہیں: پے، چے، یہ، گاف۔ لیکن پے، چے، یہ، گاف ہندی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ ہندی فارسی میں مشترک ہیں۔ ہندی میں خے کی آواز نہیں ہے، فارسی میں ہے۔ اسی طرح غین بھی عربی و فارسی میں مشترک ہے۔ ہندی میں بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، کھے، گھے حروف میں شامل ہیں، لیکن در حقیقت یہ مفرد آوازیں نہیں ہیں بلکہ دو حروف بے اور ہے، ٹے اور ہے وغیرہ سے مرکب ہیں، لہٰذا ان کو حروف میں شامل نہیں کیا گیا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات یہ دونوں مل کر ایک آواز پیدا کرتے ہیں۔ کھا اور کہا میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے پنجاب میں غالباً کرنل ہالرائٹ کی تحریک سے اس کی املا میں بھی فرق کیا جاتا ہے۔ جب یہ مل کر ایک آواز دیتے ہیں تو 2 چشمی ہے سے لکھتے ہیں۔ مثلاً یہ 2 لفظ کھا اور کہا لکھے جائیں گے، اور یہ امتیاز بہت ضروری ہے۔ یہ حروف جو ہر ملک کے ساتھ مخصوص کیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آوازیں آب و ہوا وغیرہ کے وجوہ سے ان لوگوں کے گلوں سے بآسانی نکلتی ہیں، مگر دوسرے ممالک کے لوگ انہیں وجوہ سے ان کو ادا نہیں کر سکتے یا بدقت ادا کرتے ہیں۔ انسان کا گلا اعلیٰ موسیقی کے اصول پر بنا ہوا ہے اور اسی طور پر اس میں تار بھی بندھے ہوئے ہیں۔ سانس کی ہوا میں ملنے سے زبان، تالو، ہونٹ، دانت اور خلائے دہن کی مدد سے آواز میں مختلف قسم کی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
اردو فارسی عربی حروف پر اگر نظر ڈالی جائے تو گویا وہ دیکھنے میں مختلف آوازوں کی علامات ہیں، لیکن در حقیقت ان حروف کے نام سے کوئی سادہ آواز پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاصے الفاظ ہیں، مثلا الف، عین، جیم وغیرہ وغیرہ حروف نہیں بلکہ پورے الفاظ ہیں، چہ جائے کہ ان سے سادہ آوازوں کا کچھ بھی خیال پیدا ہوتا ہو۔ اس کی وجہ بلا شبہ یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی یادگار ہیں جب کہ اس قسم کی تحریر ایجاد نہیں ہوئی تھی، بلکہ لوگ اپنے خیالات تصویر میں بنا بنا کر ظاہر کرتے تھے۔ اول تو جس شے کا بیان کرنا مقصود ہوتا تھا اس کی تصویر بنا دیتے تھے، مثلا گائے یا عورت کا بتانا مقصود ہے تو وہ گائے یا عورت کی تصویر کھینچ دیتے تھے۔ دوسرے دور میں یہ اصلاح ہوئی کہ شے سے اس کا فعل ظاہر کرنے لگے، مثلا آنکھ سے نظر یا دو ٹانگوں سے رفتار مراد لینے لگے۔ تیسرے دور میں یہ ہوا کہ شے سے اس کی ممتاز خصائص یا ظاہری علامات سے اصل شے مراد لی جانے لگی، مثلا لومڑی کی تصویر سے مکاری یا تخت سے سلطنت مقصود ہوتی تھی۔ چوتھے دور میں ایک شے کے اظہار میں یہ ترکیب کرنے لگے کہ اس شے کے بولنے میں جو آوازیں پیدا ہوتی تھیں ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک تصویر بناتے تھے، مثلا اگر کرا لکھنا ہو تو پہلے گھنٹے کی تصویر بنائیں گے کیونکہ کنی گھنٹے کو کہتے ہیں، اور پھر سورج کی کیونکہ را سورج کو کہتے ہیں۔ بعد ازاں یہ ہوا کہ یہی تصویریں مختلف اصوات کی قائم مقام ہو گئیں، اور انہی تصویروں کی یادگار یہ حروف ہیں جو اب بھی کسی قدر ان سے مشابہ ہیں، مثلا الف کے معنی بیل کے سر کے ہیں، چونکہ آ کی آواز اس لفظ کے آغاز میں تھی تو اس آواز کے ظاہر کرنے کے لیے گائے کا سر بنا دیتے تھے۔ بعد ازاں خود یہ لفظ بجائے آ کی آواز کے تحریر میں ایک حرف قرار پایا، اور یہی وجہ ہے کہ فارسی، عربی، عبرانی زبانوں کے حروف در حقیقت الفاظ ہیں جس کی ابتدا کے حروف اس کی مناسب آواز کی بجائے کام دیتے ہیں۔ اس طرح بے در حقیقت بیت سے ہے جس کی ابتدائی شکل ایک مکان مستطیل کی سی تھی، اور اس کے نیچے نقطہ ایک شخص تھا جو مکان کے دروازے کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب رفتہ رفتہ اس کی شکل ایسی ہو گئی اور وہ آدمی نقطہ رہ گیا۔ جیم جمل یعنی اونٹ ہے، اگر کوئی شخص اونٹ پر سوار ہو اور اس کی نکیل زور سے کھینچے تو اس کے سر اور گردن کی شکل بعینہ ہی جیم کی ہو جائے گی۔ پے عبرانی میں منہ کے معنی ہیں، دال عبرانی دولت یعنی دروازہ، ہے دریچہ، عین کے معنی آنکھ کے ہیں، چنانچہ عین کا سر بالکل آنکھ کے مشابہ ہے۔ نون مچھلی مشابہت ظاہر ہے۔ کاف کف ہتھیلی، اگر ہتھیلی پھیلائی جائے تو انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ مل کر بالکل کاف کی صورت بن جاتی۔ میم پانی کی لہر صورت سے ظاہر ہے۔ سین عبرانی میں دانت کو کہتے ہیں، سین کا دندانہ بالکل دانت کے مشابہ ہے۔ واو کے معنی ہوک یعنی کانٹے کے ہیں، جس کی صورت واو سے ملتی ہے۔ غرض اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ہمارے حروف دراصل الفاظ ہیں جو دو یا دو سے زائد آوازوں سے مرکب ہیں، اور ہر ایک بلحاظ اپنی اول سادہ آواز کے ایک علامت مقرر کر لیا گیا ہے۔ مثلا الف میں 3 آوازیں آ، لا، فا کی ہیں، مگر آواز اول آ ہے، اس لیے اسے آ کے بجائے مقرر کر لیا۔ اسی طرح دوسرے حروف کے متعلق قیاس کر لیا جائے۔ ابتدا میں اس سادہ آواز کے لیے اس شے کی تصویر کھینچ دی جاتی تھی، مگر اب ایک چھوٹی سی علامت جو کسی قدر اصل کے مشابہ ہے بجائے اس آواز کے مستعمل ہے، اور نام ان کے قریب قریب وہی ہیں جو اصل اشیاء کے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حروف تہجی بولنے میں در حقیقت الفاظ ہیں۔ اردو حروف تہجی کل 34 ہیں، اور ان میں ہر قسم کی آواز کے ادا کرنے کی گنجائش ہے،
اور اسی خیال سے اردو ابجد کو دنیا کی تمام زبانوں پر ایک طرح کی فوقیت حاصل ہے، مگر دنیا کی کوئی ابجد کامل نہیں ہے، ایک نہ ایک نقص ضرور رہ جاتا ہے، یا تو کل سادہ آوازوں کے ادا کرنے کے لیے کافی حروف نہیں ہوتے، یا ایک ہی آواز کے لیے کئی حروف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اردو زبان بھی اس سے خالی نہیں، چنانچہ یہ آخری نقص اردو زبان میں بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اردو کو علاوہ فارسی، سنسکرت کے عربی سے بھی بڑا تعلق ہے، اس لیے کثرت سے اس کے الفاظ زبان میں موجود ہیں۔ اس وجہ سے لامحالہ اس کے تمام حروف بھی اردو ابجد میں آ گئے، ورنہ عربی الفاظ کی صحت تحریر میں قائم نہ رہتی۔ چنانچہ زے، زال، دواد، زوئے 4 الگ حرف ہیں جن کی آواز قریب یکساں معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سین، سے، سواد اور تے، توئے اور ہے اور گول ہے۔ گو عرب کا باشندہ یا وہ شخص جو صحت زبان کا خیال رکھتا ہے ان حروف کے تلفظ میں فرق بتا سکے، مگر ہر ایک کے لیے اس کا امتیاز دشوار ہے۔ تاہم غور سے دیکھا جائے تو علم اللسان کی روح سے اردو ابجد ہر طرح کامل ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض حروف ایک سی آواز پیدا کرتے ہیں، در حقیقت ایسا نہیں ہے، ان میں نازک فرق ہے، اور یہ فرق ہی اس کی خوبی اور کمال کی دلیل ہے، کیونکہ ذرا سے فرق کے لیے بھی الگ الگ حروف موجود ہیں۔ اعراب یا حرکات، سادہ آوازوں کو ہم بلا تکلف ہونٹ اور زبان کی امداد سے ملا کر مرکب کر لیتے ہیں، اور اس طرح فراٹے سے باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، جیسے کسی نے کل کوک دی۔ زبان اور لب کی ذرا سی جنبش سے آوازوں کی مختلف صورتیں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ آواز کا پھیلنا، تند ہونا، بڑھنا، گھٹنا، گھومنا، گول ہو جانا، سب اسی پر منحصر ہے۔ ان تمام آوازوں کو صفائی کے ساتھ احاطہ تحریر میں لانا نہایت مشکل ہے، اگرچہ بہت کوشش کی گئی لیکن اب تک کامیابی نہیں ہوئی۔ بعض زبانوں مثلا سنسکرت، انگریزی وغیرہ میں سادہ آوازوں کے مرکب کرنے کے لیے جو جنبش لب و زبان کو ہوتی ہے اس کے لیے بعض حروف مناسب قرار دیے ہیں، اور جہاں 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا ملانا منظور ہوتا ہے وہاں ان میں سے بلحاظ آواز کے ایک نہ ایک حرف ضرور آتا ہے۔ اس لیے ہر زبان میں حروف کی 2 قسمیں کی گئی ہیں، ایک وہ جو دوسرے حروف کو ملا کر آواز قائم کرنے کے لیے آتی ہیں جنہیں عربی میں حروف علت کہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو بغیر ان حروف کے آپس میں مل کر آواز پیدا نہیں کر سکتے، وہ حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ اردو میں مثل عربی کے حروف علت 2 قسم کے ہیں، ایک محض علامات یا حرکات، دوسرے اصل حروف آ، و، یہ جن کی تفصیل ذیل میں لکھی جاتی ہے۔ زبر جسے عربی میں فتح کہتے ہیں، جس کے معنی کھلنے کے ہیں، یعنی آواز کھل کر نکلتی ہے۔ زبر کے معنی اوپر کے ہیں، چونکہ یہ علامت حروف کے اوپر آتی ہے اس لیے زبر کہتے ہیں۔ در حقیقت الف کی آواز پیدا کرتا ہے، اس آواز کو لمبا کرنے سے الفاظ کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے مر اور مار۔ زیر جسے عربی میں کسرہ کہتے ہیں، جس کے معنی توڑ ڈالنے کے ہیں، کیونکہ آواز میں ایک قسم کی شکن واقع ہوتی ہے۔ زیر کے معنی نیچے کے ہیں، زیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آواز خفیف یہ کسی ہوتی ہے، لیکن یہ کے ساتھ آنے میں 2 قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، ایک زیادہ باریک اور طویل، دوسری کسی قدر واضح اور کھلی ہوئی ہوتی ہے، جیسے شیر اور شیر۔ شیر جو جانور ہوتا ہے اور شیر دودھ کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں یہ کی 2 حالتیں ہیں، پہلی حالت میں یائے خفی مجہول ہے اور دوسری حالت میں یائے جلی یا معروف ہے۔ پیش پیش جسے عربی زبان میں ضمہ کہتے ہیں، جس کے معنی ملانے کے ہیں۔ پیش کے معنی سامنے یا آگے ہیں،
یہ حروف کے اوپر آتا ہے اور خفیف واو کی آواز دیتا ہے۔ جب اس کی آواز بڑھانا یا کسی قدر واضح کرنا مقصود ہوتا ہے تو واو سے لکھتے ہیں، جیسے در، دور، روم۔ یہ بات واضح رہے کہ واو مجہول اور یائے مجہول کی آواز عربی میں نہیں آتی، اس لیے عربوں نے ان کا نام مجہول یعنی نامعلوم یا عجمی رکھا ہے، لیکن اردو میں آوازیں مجہول یا نامعلوم نہیں ہیں۔ واو کی بھی دو حالتیں ہیں، ایک خفی مجہول جیسے موم، دوسری جلی معروف جیسے روم۔ الف، واو یہ کبھی حروف صحیح بھی ہوتے ہیں۔ الف جب شروع میں آتا ہے تو ہمیشہ حرف صحیح ہوگا۔ واو جب لفظ کے شروع میں آئے یا درمیان میں تو متحرک ہوگی، جیسے وعدہ، ہوا۔ یہ کی بھی یہی حالت ہے، جیسے یقین کے شروع میں یا میسر کے درمیان۔ یوں زبر الف کے ساتھ، زیر یہ کے ساتھ اور واو پیش کے ساتھ آتی ہے، اور بالحاظ آواز کے ان کا جوڑ بھی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا بلکہ مختلف حرکات کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ مثلا زبر اور واو کا جیسے قوم، اس وقت یہ دونوں مختلف حرکات ایک ہی آواز دیتی ہیں، یعنی حالت یہ کی بھی ہے، جیسے خیر۔ اسے واو یائے ما قبل فتح کہتے ہیں۔ واو مجہول پر معمولی پیش اور واو معروف پر الٹا پیش لکھتے ہیں، جیسے بوند، شور، نور، دور، چور، چور، شد۔ جب کوئی حرف مکرر آواز دیتا ہے تو بجائے دوبارہ لکھنے کے صرف ایک ہی بار لکھتے ہیں اور اس پر یہ علامت شد لگا دیتے ہیں، اس کا نام تشدید ہے۔ مثلا مدت بجائے مدت لکھنے کے دال پر تشدید کی علامت لکھ دی اور اس سے مقصد حاصل ہو گیا۔ جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس پر علاوہ تشدید کے زبر زیر پیش میں سے کوئی علامت ضرور ہوتی ہے تاکہ پڑھنے میں زبان سے وہی آواز نکالی جائے، لیکن جب تشدید یہ یا واو پر آتی ہے تو الفاظ کے پہلے جز کی حرکت کو گھمانا پڑتا ہے ورنہ تلفظ صحیح نہ ہوگا۔ مثلا نیر، اگر معمولی طور سے اس کے ہجے کیے جائیں گے تو یہ ہوں گے نے یہ رے، مگر یہ صحیح نہ ہوگا، اس لیے یہ کے زبر کو گھما کر پڑھنا ہوگا۔ اس طرح نواب، معمولی طور سے ہجے کریں تو نو واو الف بے ہوگا، لیکن بوجہ تشدید واو کو گھما کر پڑھنا چاہیے۔ جزم یا سکون، جب کسی حرف پر کوئی حرکت زیر زبر پیش میں سے نہ ہو، جیسے دم میں میم پر جزم ہے، تو ایسے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن کے معنی ٹھہرنے والے کے ہیں، یعنی اس حرف پر آواز ٹھہر جاتی ہے۔ مد، الفاظ کو جب کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اس وقت اس پر یہ علامت لگا دیتے ہیں، جیسے عام۔ ایسے الفاظ کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ مد کے معنی لمبا کرنے یا کھینچنے کے ہیں۔ حمزہ، اسے غلطی سے حروف میں شامل کر لیا گیا ہے، یہ در حقیقت یہ کے ساتھ وہی کام دیتی ہے جو مد الف کے ساتھ، یعنی جہاں یہ کی آواز کھینچ کر نکالنی پڑے اور قریب یہ کے ہو وہاں اسے لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یہ یا واو کے ساتھ آتا ہے، جیسے کئی، تئیں، کھاؤ، جدائی۔ الف کا مد شروع اور درمیان دونوں میں آ سکتا ہے، مگر حمزہ یہ یا واو پر صرف درمیان میں یا آخر میں آتا ہے۔ تنوین، کسی اسم کے آخر دو زبر، دو زیر یا دو پیش کے آنے کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کا مادہ نون ہے، چونکہ اس علامت کے دینے سے اس کے آخر حرف کی آواز نون کی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے تنوین کہتے ہیں۔ جیسے نسلاً، اتفاقاً، دفعتاً، یہ صرف عربی الفاظ میں آتی ہے۔ نوٹ:
ان علامات کو اعراب اس لیے کہتے ہیں کہ اہل عرب کی ایجاد سمجھے جاتے ہیں اور کسی دوسری زبان میں نہیں پائے جاتے۔ اعراب کے معنی ہیں کہ کسی حرف پر ان میں سے کسی علامت کا لگانا۔ انہیں حرکات بھی کہتے ہیں کیونکہ ان علامات سے آواز میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ جزم سے سکون ہوتا ہے اس لیے پورا نام حرکات و سکنات ہے۔ اعراب کا لفظ مختصر ہونے کی وجہ سے زیادہ مناسب ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہوتی ہے اسے متحرک کہتے ہیں۔ حروف کے متعلق چند مفید باتیں۔ حروف شمسی و قمری عربی میں امتیاز و خصوصیت کے لیے اسما پر الف لام لگا دیتے ہیں۔ بعض حروف ایسے ہیں کہ جب ان کے شروع میں الف لام آتا ہے تو لام تلفظ میں ظاہر کیا جاتا ہے، مگر بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے پہلے الف لام آتا ہے تو لام تلفظ میں ظاہر نہیں کیا جاتا اور لفظ کا اول صرف مشدد پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جن حروف کے شروع میں الف لام نہیں پڑھا جاتا انہیں حروف شمسی کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب شمس کے پہلے یا الف لام لگایا جاتا ہے تو لام کی آواز ظاہر نہیں کی جاتی۔ الشمس جن حروف میں لام کی آواز تلفظ میں ظاہر کی جاتی ہے انہیں حروف قمری کہتے ہیں، کیونکہ قمر پر جب الف لام لگائیں گے تو لام کی آواز ظاہر کی جائے گی۔ القمر اس کا استعمال صرف عربی الفاظ کے ساتھ عربی قواعد کی روح سے ہوتا ہے، چونکہ اردو میں ایسے الفاظ اکثر آتے ہیں لہٰذا اس کی تصریح بیان کر دی جاتی ہے۔ حروف قمری جیسے الف سے الامان، نباش الاول، بے فصیح البیان، جیم عبد الجلیل، ہے عبد الحی، خے مرات الخیال، عین نور العین، غین اسد اللہ الغالب، فے صریح الفہم، قاف صادق القول، کاف بالکل، لام امی اللون، میم بیت المال، واو کتاب الواعظ، ہے بلحوث، یہ الیوم۔ اب حروف شمسی دال مظفر الدین، یوم الدین، زال صاحب الذکر، رے ہارون الرشید، زے خلیفۃ الزمان، سین ذل السلطان، شین الشمس، صاد السیر، دواد الدوالین، توئے جبل الطارق، زوئے الظہر، نون ذوالنورین اور النوم۔ فارسی میں چند الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں حرف واو ساقط ہوتا ہے، یعنی تلفظ میں ظاہر نہیں کیا جاتا، اسے واو معدولہ کہتے ہیں، مگر یہ واو ہمیشہ خے کے بعد آتی ہے۔ یہ الفاظ بہت کم ہیں اور وہ یہ ہیں: خود، خیش، خیشتن، خوئے، خے، خوش، خور، خوردن اور اس کے تمام اشتقاق۔ خواندن میں اشتقاق لیکن خواب، خواہش اور خواہستن میں اشتقاق۔ خواہر، خواجہ، خوان، خوارزم میں واو کی خفیف سی آواز ظاہر کی جاتی ہے۔ اردو میں بھی بعض الفاظ ایسے ہیں جہاں واو بجائے پیش کے استعمال کی جاتی تھی لیکن اب وہ متروک ہوتی جاتی ہے، مثلا اوس بجائے اس، پہنچنا بجائے پہنچنا، پرانا، پو پے و رے الف نون واو، پرانا، اب پرانا، پے رے الف نون الف۔ پہلے لکھا جاتا تھا چرانا، چے واو رے چور الف نون الف، چورانا، اب چرانا، چے رے الف نون الف، چرانا۔ نون کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو جب اس کی آواز پوری ادا ہو جیسے کمان، دوسرے جب پورے طور پر ادا نہ ہو بلکہ کسی قدر ناک میں گنگنی سی آواز نکلے
ایسی حالت میں اسے نون غنہ کہتے ہیں۔ جیسے سما، کنواں، نون غنہ یا تو حروف علت کے بعد آتا ہے، جیسے کنواں، سانپ، اینٹ، برسوں، یا حروف ساکن کے بعد جیسے منہ، ہنسنا۔ نون غنہ جب بے یا پے کے قبل آتا ہے تو اس کی آواز میم کی ہو جاتی ہے، جیسے امبو، لمبا، چمبا وغیرہ۔ لیکن جب اس کے قبل حروف علت آ جاتا ہے تو آواز نون ہی کی رہتی ہے، جیسے تانبا وغیرہ۔ نون غنہ کا استعمال زبان میں عام طور پر ہے اور یہ حروف کے ساتھ آتا ہے۔ جب بچے کو کسی ایسے لفظ کے ہجے کرانے پڑتے ہیں جس میں نون غنہ ہوتا ہے تو حضرت استاد صاحب بڑی دھاندلی سے کام لیتے ہیں۔ یہ بڑی کمی ہے، اور اس کمی کے پورا کرنے کی صرف ایک یہ تدبیر ہے کہ بھے، جھے، چھے وغیرہ حروف کی طرح اردو ابجد میں ایک مرکب صورت کا اضافہ کیا جائے، اور جس طرح ہے، گول ہے دوسرے حروف کے ساتھ مل کر ایک خاص قسم کی آواز پیدا کرتی ہے، اسی طرح نون غنہ دوسرے تمام حروف کے ساتھ مل کر ایک خاص گنگنی آواز پیدا کرتا ہے۔ اس کے رواج دینے سے یہ دقت بالکل جاتی رہے گی۔ افسوس ہے کہ کہنے میں یہ آواز پوری طرح پر ادا نہیں ہوتی، لیکن نون غنہ کی آواز کا خیال رکھا جائے تو ہر حرف کے ساتھ بآسانی ادا ہونے لگے گی۔ یہ صورتیں آ، ب، ی، ج، و وغیرہ ہوں گی۔ اس کے بعد نون غنہ کوئی چیز نہیں رہے گی۔ حروف سے جب الفاظ بنائے جاتے ہیں تو حروف کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک شروع میں، دوسرے بیچ میں اور تیسرے آخر میں۔ بعض حروف کی 3 سے بھی زیادہ صورتیں ہوتی ہیں، مثلا میم لفظ کے شروع میں جیسے مور، بیچ میں 2 حالتیں ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قمر، آخر میں جیسے میم میں۔ بعض حروف شروع میں مل کر نہیں آتے، یہ حروف الف، دال، زال، رے، زے، حمزہ ہیں۔ جب کسی لفظ میں ان حروف کے بعد کوئی دوسرا لفظ لکھنا ہو تو الگ لکھنا پڑتا ہے، جیسے سورج، عیال، نظر وغیرہ۔ جب ان حروف میں سے چند حروف مل کر لفظ بنتا ہے تو سب الگ الگ لکھے جائیں گے، جیسے دور، دورہ وغیرہ۔ الف ممدودہ کے علاوہ ایک الف مکسورہ بھی ہوتا ہے، یہ بعض خاص عربی الفاظ کے ساتھ آتا ہے، جیسے عقبہ، دعویٰ۔ اس یہ کو الف مکسورہ کہتے ہیں۔ اس طرح عربی الفاظ میں بعض حروف پر کھڑا فتح لکھ دیتے ہیں، جس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے الف کے ساتھ کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے رحمان، حاذا۔ اردو تحریر میں مثل عربی و فارسی کے یہ عجیب بات ہے کہ الفاظ میں حروف پورے نہیں لکھے جاتے، بلکہ ہر حرف کے لیے چھوٹا سا نشان بنا دیتے ہیں۔ اس طور پر الفاظ نہایت مختصر ہو جاتے ہیں، بخلاف دوسری زبانوں کے جن کے لکھنے میں بہت طول ہو جاتا ہے اور وقت بھی زیادہ صرف ہوتا ہے۔ یہ طرز تحریر نہایت شائستہ اور مہذب ہے۔ شارٹ ہینڈ رائٹنگ یعنی مختصر نویسی، جس کا رواج یورپ میں اب تھوڑے زمانے سے ہوا ہے، وہ ہمارے یہاں صدہا سال سے موجود ہے۔ ایک مشاق لکھنے والا مقرر کی تقریر کو بخوبی قلم بند کر سکتا ہے۔ یہ خوبی در حقیقت نہایت قابل قدر اور دوسری زبانوں کے لیے قابل رشک ہے۔